اگر دل میرے عزیزو جسم کو پاور پہنچانی، رگوں کے اندر خون پہنچانا، اللہ اکبر پمپ کرنا چھوڑ دے تو وال بدلواتے ہو میرے عزیزو، سٹن ڈلواتے ہو، اسی طریقے سے دل کو چارج رکھنے کی بیٹری بھی لگواتے ہو جو ہر وقت دل کے اندر، دل کے ساتھ جسم کے اندر ٹانکوں سمیت جڑی پڑی ہوتی ہے۔ جب دل میرے عزیزو اللہ کو، مصطفیٰ کو، خیر والے رستوں کو، حلال کھانے پینے کو، حیا والی چیزوں کو پہچاننا چھوڑ دے تو پھر اس دل کو ٹوچن لگوانا پڑے گا، اس دل کو کی بیٹری بھی چارج کرنی پڑے گی، کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا پڑے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، خدا کو رو کے دکھانا پڑے گا۔ جب روئے گا تو کہنے والا کہہ گیا عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ گاڑی میرے عزیزو 2 کروڑ روپے کی اگر بیٹری بیکار ہو گئی، اس بیٹری کو ٹوچن لگوانے کے لیے ورک شاپ پہ جانا پڑے گا۔ اگر دل کی بیٹری بیکار ہو جائے تو خدا کے گھر میں نہیں، بے شک اپنے گھر میں مصلے پہ بیٹھ کے اسے رو کے دکھانا پڑے گا۔ مصلہ ورک شاپ ہے دل کی بیٹری کا بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو مجھے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے بتلا دیے۔ میرے عزیزو ان کے اندر کمی ہوتی یا میرے عزیزو اس سے فائدہ نہ ہوتا تو اللہ آمنہ کے لال سے، آمنہ کے لال کی زبان سے ان نفلوں کے، میرے عزیزو ان نفلوں سے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور ملنے کے یقین کو حضور کی زبان سے اللہ نہ بتلاتا۔ میں نے 13 سال پہلے سنا تھا 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اور مجھے کسی فقیر نے بتایا تھا ظہر بعد، مغرب بعد اور عشاء کے بعد کبھی ہوا چھوٹ گئے، ورنہ الحمدللہ یہ معمول ہے۔ جس دن اماں کا انتقال ہوا اس دن ایک اللہ والے پاس آ کے بیٹھ گیا، آج 11واں سال ہے۔ اللہ والے فرمانے لگے حضرت جی رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نیت کر لو روزانہ 2 رکعت صلاۃ والدین پڑھنے ہیں سال ثواب کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے۔ میرے عزیزو میں نے ان 3 رکعتوں کے اندر ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں معمول بنا لیا۔ اب میں دعا کروں یا نہ کروں، 2 نفل پڑھوں یا نہ پڑھوں، لیکن جس رستے پر ماں باپ لگا کے چلے گئے، قرآن کھول کے تقریریں آپ کو سناتا ہوں، میرے عزیزو کھاتا میرا بھی خالی نہیں رہتا، ثواب ان کی قبروں کے اندر بھی پہنچ جاتا۔ آج آپ سے ایک مشورہ ہے، سمجھدار بیٹھے ہو، سردی سے بچاؤ کا آپ نے میرے عزیزو ماشاءاللہ بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ پتلی جرابیں آپ نے نہیں لی، گرم جرابیں آپ نے لی ہیں میرے عزیزو، کسی نے پتلا صافہ نہیں، پتلی چادر نہیں، موٹی چادریں لی ہیں میرے عزیزو، ہر طرح کا لباس آپ نے گرم پہنا ہوا ہے، آپ سمجھدار ہو۔ کوئی میرے عزیزو اس موسم کے اندر پتلا لباس پہن کے آ جائے گا، دنیا کے گئے بے وقوف ہیں، چادر بچہ نہیں لے گا، اللہ وہ کہے گا یار تو سردی نہیں لگتی۔ بیٹا چھوٹا سا کرتا پہن کے گھر سے باہر نکلے، ماں بہنوں کو کوسنے دیتے، اندھی ہے نظر نہیں آتا، سردی لگ جائے گی، بیمار ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو ایک بچے کے تن کے اوپر ایک چادر نہیں، کرتا ہے، سویٹر کوئی نہیں، سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک بچہ نہ قرآن کا بنا، نہ خدا کا بنا، نہ مصطفیٰ کا بنا، اور یقین ہی کوئی نہیں میرے مرنے کے بعد یہ میری جنازے کی دعا بھی پڑھ سکے گا کہ نہیں پڑھ سکے گا، یقین ہی کوئی نہیں کہ مرنے کے بعد یہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھ کے مٹھیاں مٹی کی ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا، یقین ہی کوئی نہیں کہ اس کو دیکھ کر اللہ کو میری میت پہ غصہ آئے گا یا اسے دیکھ کے ترس آئے گا، یقین ہی کوئی نہیں یہ میرا ہاتھ اٹھا کے، اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو رو کے دکھائے گا، اللہ اس کے رونے پہ میری جنت کے فیصلے فرمائے گا۔ تو پھر میرے عزیزو سردی کی اتنی فکر ہے، اپنی نسل کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد کماد کی فصل آئے گی، 6 مہینے کے بعد گندم کی فصل آئے گی۔ بابا جی صبح صبح نکل جاتے ہو، کیا سردیوں کے موسم میں پانی نہیں لگاتے؟ سردی اس وقت نہیں لگتی، مسجد میں آتے ہوئے سردی کیوں لگتی ہے؟ یہ تو لکھ رہے ہیں کرام الکاتبین، یہ لکھ رہے ہیں کہ تو قیامت کے دن تو دلیلیں پیش کر، وعیدیں پیش کرے گا، تو دلیلیں پیش کرے گا، ان دلیلوں کے اوپر جب یہ گواہ فرشتے ہوں گے، یا اللہ 7 والے مکان میں شادی تھی، ساری رات ننگا ناچ بیٹھ کے دیکھتا رہا اور زمین پر کوئی دری بھی نہیں تھی، اللہ اس وقت اسے سردی نہ لگی، ٹھنڈے پانی سے تیرے آگے جھکتے سردی لگی، اللہ فرمائیں گے اس کے ہاتھ گٹھ توڑ کے رکھ دو، اسے حیا ہی نہ آئی، گناہ والے کاموں میں اس کا جسم سلامت تھا، میرے گھر میں آتے اس کا جسم کیوں ٹوٹ جاتا تھا؟ کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟
یہ تمہارے علاقے کے اندر قبرستان ہے، جا کے دیکھ لو میرے پیارو، یقین جانو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس ملاقات کرنے کا وقت ہی کوئی نہیں تھا، ویلے پڑے ہوئے، 4 دل جل کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے چوری صاحب علیہ کوئی نہیں، نمبردار آرام فرما رہے ہیں، حاجی صاحب ابھی اشراق پڑھ کے سوئے ہیں، 11 بجے اٹھیں گے، 11 بجے حاجی صاحب ماشاءاللہ زمینوں پہ چلے گئے ہیں، حاجی صاحب جماعت تبلیغی آئی تھی وہاں چلے گئے ہیں، حاجی صاحب کھانا کھا رہے ہیں، حاجی صاحب کھانا کھا کے سو گئے ہیں، حاجی صاحب ابھی مغرب ہے اسے کو سبحانہ، حاجی صاحب گلتے سنو نہیں میں نے بارو فون آندہ پہ سبحانہ۔ آج جتنے قبرستان کی دیوار سے سائیکل والے، دودھ والے، ٹرالی والے، ٹرک والے، موٹر سائیکل والے جتنے جا رہے ہیں، حاجی صاحب رو کے کرو میری گل سن دے جاؤ، کل اللہ پڑھ کے چلے جاؤ، سبحان اللہ کہہ کے چلے جاؤ، درود شریف پڑھ کے چلے جاؤ، الحمدللہ کہہ کے جاؤ۔ یہ سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں حاجی تیرے دروازے پہ گئے تھے، تیرے پاس وقت نہیں تھا، آج تو قبرستان میں تیری اولاد پھینک کے چلی گئی، آج تیرے سے ملاقات کے لیے ہمارے پاس ہی وقت کوئی نہیں آیا، موجہ کر اللہم حفظنا الموت وفیما بعد الموت، موت کے وقت بھی اللہ سے حفاظت کی دعا مانگو، اور موت کے بعد بھی۔ حضرت عمر سعید رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 55,555 کا۔ کون عمر ہے زمین پہ بولے میرے عزیزو، اللہ قرآن کے ورقے کھولے، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ ماں باپ مریں گے، اولاد روئے گی، اولاد میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو ماں باپ روئیں گے۔ عمر جس دن مدینے سے تیرا جنازہ اٹھا، تیرے جنازہ کے بعد قیامت کی صبح تک اسلام روتا رہے گا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا عمر تیرے کیا کہنے، تجھے دیکھ کے آسمان کا فرشتہ بھی گھبرا جاتا ہے۔ اللہ ہوائیں جس کے اللہ نے تابع کر دی، زمین کے تابع، زمین اس کے درے کے تابع کر دی، اور میرے عزیزو پہاڑی کا لاوا اس کی چادر کے تابع کر دیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہے، مصلی پہ لیٹا ہوا، نماز کی حالت کا زخمی ہے، مصلی پہ لیٹا ہوا، اٹھا کے گھر لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا عمر کی آنکھ سے بھی آنسو آ گئے، عمر کی آنکھ سے بھی آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر کیا بات ہے، اتنا بڑا بہادر آدمی موت سے ڈر گیا، آنکھ کو صاف کیا۔ او میرے بھائی علی میں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد آنے والے جو حالات آئیں گے عمر کو اس سے ڈر لگ رہا۔ عائشہ جی کون عائشہ؟ عفیفہ عائشہ، منزہ عائشہ، نبی کے گلشن کی اندلیب عائشہ۔ کون عائشہ؟ جبرائیل علیہ السلام ہے، رومال کھول کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں نا، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ ابو قحافہ کی پوتی صدیق کی بیٹی عائشہ ہے، اللہ نے اس عورت کو تیرے گھر کی وارث بنانے کے لیے قبول کر لیا ہے۔ محمد یہ تیری گو، یہ محمد یہ تیری گھر والی ہے، اللہ نے رشتہ پسند کیا۔ کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے عزیزو جس کے پر انگلی اٹھے اللہ کا قرآن سورہ نور کے اندر آیتیں آ جائیں۔ کون میرے عزیزو؟ اللہ اکبر۔ ساری ماؤں کا مقام اپنی جگہ، لیکن اما عائشہ کو 9 طرح کی ساری ماؤں پہ فضیلت حاصل ہے۔ کون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ اللہ کے نبی اور کس سے پیار ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ یوں نہیں کہا ابو بکر، پہلے عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے باپ سے۔ یہ میرے عزیزو حضور نے فرمایا عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی چاہتی ہوں؟ فرمایا عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی چاہتی ہوں؟ عائشہ تو جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے جی۔ فرمایا پھر سن لے، اگر تو چاہتی ہے تو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے تو تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کرتے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ اللہ اے عائشہ اللہ کی جرا سے بچنا۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی اللہ کے سامنے سے گزرے گا، عائشہ خدا کے سامنے سے گزرتے ہوئے ذرا ڈرنا۔ جس کسی کو اللہ نے گزرتے ہوئے کھڑا کر لیا اور پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ اپنے آدھا بھی کھا گئے، غیروں کا بھی کھا گئے، بھائیوں کا بھی کھا گئے۔ جب میرے عزیزو فصل کٹنے کے بعد جب ہل چلتا ہے میرے عزیزو، پھر یہ روڈ جو ہوتا ہے لوگوں کے عام درخت کا، یہ بھی چار کے اندر میرا سی اللہ فرمان دے تیرا کچھ نہیں، پلاٹ تو نے لے لیے، مکان تو نے لے لیے، دنیا نے کتنی بے وفائی کی، جس پلاٹ پر تو نے بھائی کے سر میں چھاپڑ ہتھوڑا مارا تھا، جس بہن کو تو نے عدالت کے اندر لا کے ذلیل کیا تھا، او کتنا بد نصیب نکلا، اس ایک 10 مرلے کے پلاٹ میں تجھے قبر کا ٹکڑا بھی کوئی نہیں ملا ہے۔ اے پلاٹ
بڑے بڑے ترم خان قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں میرے عزیزو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جج کی کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرتے تھے. آج میرے عزیز رو رو کے کہہ رہے ہیں ہائے آج ہمارا قلم ایسا چلا, ان کی زندگی تو بچا گیا لیکن قبر کی ہماری زندگی کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا. کوشش کرنا میرے پیارو, اللہ اکبر, کوشش کرنا اپنے جنازے والی چرپائی کے ساتھ رونے والے بچے ہوں, بچیاں ہوں, عورتیں ہوں, ماں باپ ہوں, کوشش کرنا کوئی مظلوم تمہاری چرپائی کے ساتھ کھڑا ہو کے نہ روئے اور تمہارا چہرہ دیکھ کے کہ ہاں تیرے ساتھ تو اب پتہ لگے گا ہوگا. قبر میں فرشتے لٹا لیں گے اور کہیں گے من ربو کا مادینو کا, تیرے سے یہ تو پوچھنا ہے, پوچھیں گے پہلے بتا وہ تیری پیتیوں کی طرف کھڑا تھا اور کہہ رہا اب تیرے ساتھ قبر میں ہوگا, بتا اس کا دل کہاں دکھا کے آیا ہوگا, کہاں کہاں اسے رلا کے آیا ہے, کہاں کہاں اسے ذلیل کر کے آیا ہے. خبردار خبردار, اگر بھائی کا انتقال ہو جائے بیوہ کا خیال بہنوں جیسا رکھنا. اللہ اکبر, اگر میرے عزیزو بھائی کا انتقال ہو جائے, بنوئی کا انتقال ہو جائے تو بھانجوں کا خیال بچوں جیسا رکھنا. اگر سردی کا موسم ہے کپڑے انہیں بھی گرم کی ضرورت ہے, کپڑے تمہیں بھی گرم کی ضرورت ہے. اگر 4 لے رہے ہو تو 3 اپنے بچوں کو لو. کسی محلے میں کوئی یتیم ہے, کوئی غریب ہے, کوئی بن باپ کے بن ماں کے, ایک جوڑا گرم اسے بھی لے دینا. تیرا میرا پہن کے ویڈیو گیم کھیلے گا اور وہ یتیم پہن کے مسکرائے گا, ویڈیو والے پہ رحمت اتنی نہیں آئے گی جتنی اس کی مسکرانے کی وجہ سے خدا تیرے میرے گھر میں رحمت برسائے گا. رات کا وقت ہے, یہ اڈے کے اوپر آپ جاتے ہو میرے عزیز, دستانے پہن کے, چشمے پہن کے, پگڑیے باندھ کے آپ جاتے ہو. آپ کو آواز آتی گرم آنڈے گرم آنڈے گرم آنڈے, اور اتنا سا بچہ نکڑا سا بال ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو, تیرے میرے ڈولوں کا وزن زیادہ ہوگا, بچے کا وزن کم ہے. یوں کر کے کل اٹھا رہا ہے اور دروازہ, چاچا جی 1 لے لو, چاچا جی 2 لے لو, چاچا جی اتنے کے لے لو. خدائے پاک کی قسم ذرا ویڈیو کال کر کے گھر دیکھ, تیرے اتنے اس وقت کہاں ہے, کوئی مونگ پھلی کھا رہا ہے, کوئی ریوڑی کھا رہا ہے, کوئی ماں کی ٹانگوں میں گھسا ہوا, کوئی باپ کے ساتھ چپٹا ہوا, کوئی بچہ سو رہا ہے کہ جس کی محبت میں ماں نے اپنی بھی رضائی اس کے اوپر ڈال دی, ابے نے اپنی چادر ڈال دی کہ نکڑی سی جان ہے سے ٹھنڈ نہ لگے. اگر تیری نکڑی سی جان ہے, یہ بھی تو کسی کی نکڑی سی جان ہے. یہ ہوٹلوں کے اوپر چائے بنانے والے, چائے سلف کرنے والے, اللہ اکبر, جب دکان پہ اتھے بیجو میز صاف کرنے والے, گرمی ٹھنڈے کے موسم کے اندر ٹھنڈا پانی لے کے آنے والے, تو یوں کر کے سکڑ کے بیٹھتا ہے, جب پلیٹاں دھو کے لیا, جب گلاس دھو کے لا. یہ تیری آواز پہ کیوں جا رہا ہے, اسے پتہ ہے 300 روپیہ گھر لے کے جاؤں گا تب میری ماں کو روٹی ملے گی, میری بہنوں کو روٹی ملے گی, میرے گھر میں چولہا جلے گا. 300 روپے بل بنے, 250 روپے بل بنے, یوں نہ کہا کر نہ بل, بلکہ 235 روپے بل بنے تو 20 روپے زیادہ دے دیا کر. وہ 20 روپے کو 10 مرتبہ دیکھے گا, وہ یوں کر کے چومتا رہے گا, رحمت تیرے گھر کو چومتی رہے گی. جب وہ گھر جائے گا اماں کو 300 روپے دہاڑی دے گا اور 20-50 روپے کا نوٹ علیحدہ کرے گا. اللہ, اماں کے کتوں لے کے ہیں, چوری کی تھی اماں, چوری نہیں کی. آج رات کو 11 بجے جب مجھے چھٹی ملنے والی تھی اماں, ایک دکان پہ گاہک آیا, ابا تو نہیں لیکن ابا جیسی باتیں کر رہا تھا, ابا تو نہیں لیکن ابا جیسا پیار کر رہا تھا, اماں جیسا باپ ہاتھ میں پیسے دے کے کہتا جا شے لے آ, جا شے کھا لے. اماں اس نے بھی دکان کا بل دے کے 50 روپے دیے تھے اور کہا تھا جے شے کھا لے. اللہ اکبر. وہ بیوہ نے جب یوں دیکھا کہ کون سی جاننے والا, کہ نہیں نام کیا تھا, نہیں, اس بیوہ نے یوں کر کے رات کو 12 بجے جھولی پھیلا دی. اللہ, جس نے یتیموں کو ہنسایا اسے تو ہنسا دے. میں پیسے خرچ کرنے میں رمضان کے انتظار کرتے ہیں. اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آئے, آپ نے فرمایا بلال جیباں میری خالی نے, جا اسے کہیں سے ادھار لے کے دے دے. حضرت عمر پیچھے بیٹھے تھے, یا رسول اللہ کیوں کسی کے لیے اپنے آپ کو قرضے کے بوجھ میں ڈالتے ہو. حضور نے مڑ کے دیکھا, عبداللہ بن عمر غالباً بیٹھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر کی باتوں میں نہ ہو, جو آپ کو اللہ نے حکم کرنے کا دیا کر دو, بس چھوڑو. جا میرے بابو, اللہ اکبر, جا اپنے محلے میں تلاش کر, لا یسالون الناس الہابا, جو چمڑ چمڑ کے سوال نہیں کرتے, جا تو دیکھ. پتہ نہیں جس گھر سے ہنڈیا کے پکنے کا دھواں اٹھا, پتہ نہیں یتیم بچوں کی اس دھوئیں کی خوشبو کو سون کر کتنوں کے کوکارے نکل گئے. کیا کرے گا بچا کے. اللہ اکبر. جس نے صبح اٹھانا ہے اس نے روزی کا انتظام کرنا ہے. پہلا وقت بزرگوں بڑا میٹھا وقت تھا. اللہ اکبر.
پہلے مائیں بسم اللہ پڑھ کر آٹے کی مٹھیاں ڈالتی تھی، 2-4 اور مٹھیاں ڈال لیتی تھی، کوئی مؤذن صاحب کو دے دوں گی، مدرسے کا طالب علم آئے گا، کوئی فقیر آئے گا، یعنی اللہ کی دعوت پہلے کر دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک روٹی جایا کرتی تھی، وہ ایک روٹی 10 روٹیوں کو واپس لے کے آیا کرتی تھی، ایک دودھ کا پیالہ لے کے جایا کرتا تھا۔ خدائے پاک کی قسم اتنی برکت تھی، نہ کوئی دودھ بیچتا تھا نہ شکر بیچتا تھا، ملائیوں کے ڈبے گھروں میں نکلتے تھے، مکھن کے پیڑے صبح صبح نکلتے تھے۔ جب ہم نے اللہ کو دینا چھوڑ دیا تو اس نے بھی دینے والا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ تو اس کا وعدہ ہے کہ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، 2 روٹیوں کا کہا تھا دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ اور بندے جب تو مجھے آدھی روٹی نہیں دیتا تو میرے سے روٹی کا سوال تو کیسے کر رہا؟ یہ گوشت کا لوتھڑا، اس کو اردو میں کہتے ہیں دل دال اور لام، دل دال اور لام، دل دال اور لام، دل دال سے دے دے لام سے لے لے، تو دینے والا بن مجھے تو، اللہ اکبر اللہ اکبر، دال سے دے دے۔ سویرے سویرے روٹیاں کھا رہے ہیں بیٹھ کے، تازہ تازہ پراٹھے گرم گرم چائے کے ساتھ، گرم گرم چائے سالن اور اچار کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ فقیر ہے اللہ کے نام پر دے، اس نے پراٹھا یوں کر کے اٹھا لیا، یوں پراٹھا اٹھایا، اور نیچے والی رات کی روٹی اے لے جب فقیر کے ہاتھ میں آتی ہے، اللہ فرماتے او رات کی روٹی دینے والے، سوچ تو صحیح، تو فقیر کو نہیں دے رہا تو اللہ کو دے رہا ہے۔ اللہ فرشتوں میں اعلان کر، دیکھو یہ بندہ جسے میں نے صبح شام کھانے کو دیا، یہ میرا بندہ خود پراٹھا کھا رہا ہے، مجھے سادی روٹی دے رہا ہے رات کی، اس بندے نے اپنی عزت جیسی بھی میری عزت کوئی نہیں کی ہے۔ فقیر دروازے پر آیا، پراٹھا پاس ہے، آدھا پراٹھا فقیر کو دے دیا، آدھا اللہ اکبر خود رکھ لیا۔ اللہ فرماتا ہے چلو ٹھیک ہے، اپنی عزت سے گرایا نہیں لیکن اپنی عزت کے برابر سمجھا۔ فقیر دروازے پر آیا، پراٹھے کا لقمہ یوں منہ میں ڈل رہا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ دے دے، خود رات والی روٹی پکڑ لی، وہ تازی روٹی فقیر کو دے دی۔ پھر اللہ آسمان پہ مسکراتا ہے، دیکھو اس بندے نے اپنے سے مجھے، میرے سے زیادہ، اپنے سے زیادہ مجھے عزت دی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس طرح جس نے مجھے عزت دی قیامت کے دن میں بھی اسے عزت عطا فرماؤں گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ چیز تم اللہ کے راستے میں نہ دو کہ تمہیں دیتے پتہ چلے، عرش والے کو لیتے ہوئے پتہ چل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تو فرشتے بھی آنکھیں کھول کے کھڑے ہو گئے، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرمانے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تم کہتے تھے خون بہائیں گے، جھگڑے کریں گے، تمہیں ذبح کرنے والے، اللہ اکبر، ذبح کرنے والے نظر آئے، ذبح ہونے والے نظر کوئی نہیں آئے ہیں۔ یہ دیکھ میرے راستے میں کیا کر رہا ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خانقاہ پر، ان کے مزار میں بغداد شریف میں ہو کے آیا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا اوپر ہیں، حضرت جنید بغدادی اور سری سختی رحمۃ اللہ علیہ خالو بھانجا ہیں، ان کا پیر معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اوپر ہے، دونوں اللہ والوں کے مزار پہ کھڑا تھا۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی خادمہ کہنے لگی بابے ہو کئی دن ہو گئے گھر میں گوشت نہیں پکا، پکا نہ لے؟ فرمایا پکا لے۔ جب دسترخوان لگ گیا تو فقیر آیا، فرمایا سارا اٹھا کر، یتیم آیا کا سارا اٹھا کر دے دے۔ ہاں پھر فرمایا وہ محلے میں چل دل پہلے ایک بندے کا جنازہ اٹھا تھا، اس کے گھر کے اندر کچھ بچا کے نہیں بچا کا نانا، نکڑے نکڑے بال گلیوں میں روتے نظر آ رہے تھے۔ فرمایا سارا دسترخوان ڈونگے گوشت سالن سمیت اٹھا، اس فقیر کے گھر دیا، اس یتیم کے گھر دیا۔ خادمہ کہنے لگی تسی تے کھا لو۔ فرمایا میں کھاؤں گا، پخانے کے ذریعے زمین پہ جائے گا، یتیم کھائے گا، اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا، سیدھا عرش مولا پہ چلا جائے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ فقیر دروازے پر آتے، نبینا تھے، معذور تھے، آخری عمر تھی، چلا نہیں جاتا تھا، لیکن اپنی چرپائی سے دروازے کی کھنٹی تک رسی باندھ رکھی تھی۔ فقیر آتا، رسی پکڑ پکڑ کر دروازے پہ جاتے، گھر والے کہتے اللہ اکبر، جب سالن روٹی ہم دے سکتے ہیں تو فقیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور میں نہ مجھے آخری دم تک فقیر کو اپنے ہاتھ سے دینے سے نہ روکنا۔ پھر رونے لگ گئے اور روتے فرمایا میں نے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا۔ دو ہاں
بڈڑی عورت آئی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، مسجد نبوی کے دروازے پر اللہ کبھی میں سما فرماوے آ کے کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے مجھے بلا رہی ہے۔ جب آمنہ کے لال سید الاولین والآخرین تشریف لے گئے، اماں کیا بات ہے؟ کہا او میرے پترا میں منگن نہیں آئی بلکہ کچھ دینے کے لیے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا اماں کیا دے گی؟ کہنے لگی اولاد میرے کوئی نہیں، لیکن نہ میں اس قابل نہ میرے گھر کا کپڑا اس قابل ہے۔ محمد آپ بھی اعلیٰ، آپ کا وجود بھی اعلیٰ، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے کرتا سی کر تجھے پہناؤں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کوئی بات غلط لگی تو معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی غلط لگی معاف فرما۔ اما نہ اما اور پیار سے بول، تجھے دیکھتا ہوں تو پیار کرتی ہے، تیرے چہرے میں مجھے میری ماں آمنہ یاد آ جاتی ہے۔ اللہ پتھر مارے کپڑے کس نے بنا کے دی؟ چند دن کے بعد وہ چوگا کرتا تیار کر کے لے آئی۔ رحمت عالم سے کہنے لگی میرے سامنے پہن کے مجھے دکھائیے۔ حضور صحابہ کے جرمٹ میں کھڑے ہو گئے اور کرتا مبارک پہنا۔ کہنے لگی اماں کیسا لگ رہا ہوں؟ اگر ماں کہتی بڑا سونا لگ رہا تو دنیا کہتی کرتے کی وجہ سے خوبصورتی بڑھ گئی۔ ماں تھی تو بڈھی لیکن سیانی تھی۔ کہنے لگی کملی والے جب تک میرے ہاتھوں میں تھا، اللہ اکبر، یہ کپڑا بے قیمتا تھا، جب تیرے وجود پہ آ گیا تو یہ کپڑا بھی ساری دنیا سے اعلیٰ ہو گیا۔ بڑھیا گئی دعائیں لے کے دعائیں دے کے۔ جناب عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود آ گئے۔ یا رسول اللہ بڑا ہی سونا کرتا جچ رہا جے، بڑا اچھا کرتا ہے، کڑائی کیسی ہے؟ اللہ اکبر، کیسا کاٹ کے کیسی سلائی کر کے لائی؟ حضور نے فرمایا مجھے لگ رہا ہے میرے سے زیادہ کرتا تجھے پسند آ گیا ہے۔ کہا جی یا رسول اللہ لینا ہے کرتا؟ کہا ہاں ہاں۔ اللہ اکبر، صحابہ کونیاں مارنے لگے اور تجھے پتہ نہیں ابھی تو پیمد والا کرتا اتارا، حضور کے پاس دوسرا کرتا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فوراً کرتا مبارک اتار کر آپ نے صحابی کو دے دیا، عبد الرحمن کو، لا لا لا، اور خود وہی میرے عزیزوں پیمد والا کرتا پہن کے چلے۔ صحابہ ارد گرد کھڑے ہو گئے، عبد الرحمن تجھے پتہ نہیں تھا حضور کے پاس کوئی کرتا نہیں، تو نے کیوں اتروایا؟ تیرے پاس کپڑے کی کمی ہے، تو کپڑے کا تاجر ہے، فلانی چیزوں کا تاجر ہے، تو نے کپڑا کیوں اتارا؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا معراج کی بات ہے۔ کہ بتا تو صحیح۔ کہ نانا موت کے وقت بتاؤں گا۔ کہ نانا تجھے بتانی پڑے گی۔ کہ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ کرتا میں اپنے گھپنے جسم پہ پہنوں گا؟ بلکہ میں نے تو کرتا اس لیے مانگا کہ محبوب کی کرتے کے پر اس دامن پر ان کناروں پر کئی مرتبہ نگاہ پڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کرتا میں اپنے گھر لے جاؤں گا اور بیوی کو جا کے کرتا امانت دے دوں گا اور کہوں گا یہ کرتا اپنے پاس رکھ، جب میں مر جاؤں غسل دینے کے بعد یہ کفن کے طور پہ پہنا دینا۔ قیامت کے اللہ پوچھے گا کیا لایا؟ کہوں گا عمل پلے کوئی نہیں، تیرے نبی کے جسم سے لگا ہوا کرتا ہی تیرے پاس لے کے آ گیا۔ اپنے بچوں کو یہ واقعہ سناؤ، کون سی جھوٹی خبریں سنا رہے ہو؟ دن رات ایک کر دیں گے الیکشن میں ایک ممبر کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اور میرے عزیزوں 2 مہینے محنت کر کے تم نے اپنے ممبر کو الیکشن میں کامیاب کرایا، 25 سال ہو گئے، ایک دن بھی محنت نہیں کی کہ موت کے وقت اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ بڑا اوکھا ویلا آنے والا ہے، پیسہ بھی سرانے کھڑا ہو جائے گا، بیوی بھی تھک ہار جائے گی، نہیں یقین آتا 4 دن بستر پہ گر کے دیکھ لے، پوٹی پیشاب کر کے دیکھ لے، کسی مسجد کے امام کے پاس عورت آئے گی، پانی چپڑو سلوار چپڑو، بیٹا پیچھے آئے گا تویز دو، 4 دن کے بعد آئے گا ابے لی آسانی دی دعا چا کرو۔ 4 دن باپ پر کو باپ کی پوٹیاں دھلانی پڑ گئی، آسانی مانگتا ہے، وہ 2 سال تجھے گودی میں اٹھاتا پھرتا رہا، 40 سال کا جوال کہتا ہے آسانی کی دعا کرو، سورہ یاسین چا پڑھو، آسانی کی دعا، یا بچ جائے یا مر جائے، کل کا مرے آج بچے۔ ابا بڑی تکلیف میں ہے، ابا اینج پہ ہے، پتر کہتے ابے لی چا دعا کرو، ابا بڑی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، پیو کہتا اللہ ان کی دعا کرنی تو میرے شکل ہے، میری وجہ تو میرا گھر بڑی تکلیف ہے۔ او جوانوں جتنے آج بیٹھو کہتے ساڑھے پیو ساڑھے کچھ نہیں کیتا، کسی تہوار میں عید کے دن بھی تمہارا ابا نظر نہیں آتا، محرم میں نظر نہیں آتا، کبھی اس چوک پہ کبھی اس چوک پر لوگوں کی جھڑکیاں کھا کے، کسی گاڑی والے کی پی پی سن کے، کبھی ادھر کوڑی لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے تگاریاں اٹھاتا ہے، پھر بھی کہتا تو چاچا کم صحیح نہیں کیتا، اس کے ہاتھوں کو دیکھ پھر پتہ لگے گا تیرے باپ نے کیا کیا، اس کی پھٹی ہوئی ایڑیوں کو دیکھ پھر پتہ لگے گا تیرے باپ نے کیا کیا۔ عید والے دن 4 سال پرانا جوڑا
کپڑا پہن کے نماز پڑھنے والے کے کپڑوں کو بغیر استری کے کپڑے پہننے والے کو دیکھ تیرے باپ نے کیا کیا. اتنا 103-4 بخار تھا, بیوی ملتے کرتی رہی, جب دوائی لے آ کہندا کوئی نہیں اللہ ٹھیک کر دے گا, بس تو گرم سی مجھے چائے پلا دے, اللہ اکبر, گڑ والی چائے پلا دے. وہ کہتی اپنے تے کیوں نہیں لاندا, وہ کہتا ان پہ لگانا, جن پہ ان پہ کرنا لگایا تو میری چرپائی کو بھی مرنے کے بعد یہ تانے دیں گے. خبردار, یہ اتنا کڑوا بول ہے. جب بچے کہتے ہیں میرے پیو نے میرے لیے کچھ نہیں کیتا, تو زمین آسمان کے درمیان کا مول اس بول کی وجہ سے سارا کڑوا ہو جاتا. جب بچے ہی کچھ نہیں, تیرا سب کچھ بچ گیا, نہ اندر سے کچھ بچا نہ باہر سے کچھ بچا. یہ ریڑھی دھکیلتا ہوا اللہ اکبر فرش پر روڈوں پر دخلوں پہ بیٹھ کے سانسیں لیتا ہے. ہن بھی کہندا میرے پیو نے میرے لیے کی کیتا ہے. ایک مسافر ہے جو مسافروں کی طرح گھر میں آتا ہے, اسے اس وقت تک منجی نہیں ملتی جب تک اگلے دن کا خرچہ نہ دے دے. چینی اس کے ذمے, پتی اس کے ذمے, سبزی اس کے ذمے, بجلی کا بل بچیا کی. او ظالمہ, او ظالمہ, 4 بیٹے باپ سے ریڑیاں دھکیلنے والوں, تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تم برات کو باپ کے پیر کیوں نہیں دباتے؟ اس کے جسم کو ہاتھ لگا کے خدا کو رو رو کے دکھایا کرو. اللہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے لعنت آتی ہے, اس کے وجود کی وجہ سے اللہ ہمارے گھروں میں تیری رحمت آتی ہے. کبھی اس کے سر میں تیل لگا دیا, کبھی کندھے دبا دیے, کبھی پیر دبا دیے. اگر ماں باپ پیارے نہ ہوتے, ان کا کوئی مقام نہ ہوتا, تو قرآن کے اندر اللہ ان کے ناموں کو نہ سجاتا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. نماز میری میں شرک برداشت نہیں کوئی کرنا, لیکن ماں باپ تیرے اس پیارے ہو سے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. جب تک دعا نہیں پڑے گا میں عرش والا تیری نماز ہی قبول کوئی نہیں کروں. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. جس طرح مجھے شرک برداشت کوئی نہیں, اس طرح ماں باپ کی نافرمانی برداشت کوئی نہیں. ظالم کو ظلم پر, شرابی کو شراب پر, زانی کو زنا پر, چور کو چوری پر میں چاہوں معاف کروں یا پکڑوں, لیکن 2 جرم ایسے, ایک مشرک اور ایک ماں باپ کا نافرمان, پاوے مکے جا کے میرے معاف کوئی نہیں کرنا. علقمہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا تھا, او میرے یارو سارے کے سارے ادھر آ جاؤ. جب سارے آ گئے فرمایا دیکھو نا, ماں ناراض تھی, زبان پر کلمہ نصیب نہ ہوا, میرا صحابی تھا. فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان اسے قبر قبول نہیں کرتی. ماں باپ کے نافرمان پر اللہ کی لعنت, حضور رو پڑے, ماں باپ کے نافرمان پر رسولوں کی لعنت, ماں باپ کے نافرمان پر نبیوں کی لعنت, ماں باپ کے نافرمان پر فرشتوں کی لعنت, ماں باپ کے نافرمان پر ساری مخلوق کی لعنت ہوتی ہے. جس نے جانور پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا. اور میرے پیارو, جب تک یہ گھر میں ہیں ان گلاب کے پھولوں کو کوئی طرح جو گملے میں سجے ہوتے ہیں, خوشبو نہیں بھی آتی تب بھی یہ پھول مہکتا ہوا نظر آتا ہے. جس دن یہ پھول مرجھا گیا ہو کی کرنا چاہیے؟ اتنا سا تھا, اسکول چھوڑ کے آتا, اسکول لے کے آتا, مدرسے میں ہفتے کو جمعے کی شام کو سردی گرمی میں چھوڑ کے آتا, جمعرات کو لے کے آتا. استاد چھٹی نہیں, پر ہو کے بیٹھ جا, وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, حاجی خیرتا ہے کہ بچے مدرسے تو لے بنایا. اللہ اکبر, سنا استاد سبق سنا لے, نہیں منزل سنے دا پیا, دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کیونکہ بچے کا اندر امتحان ہو رہا ہے. فرمایا میرے بچے, جب تیرا امتحان تھا تو میں مدرسے کی دیوار کے ساتھ کھڑا رہتا تھا, جب تک تو امتحان کے کمرے سے باہر نہ آتا میں واپس نہیں جاتا تھا. اے میرے بچے, مجھے دفنانے کے بعد قبر میں جب میرا امتحان ہوگا, جب تک میں امتحان میں پاس نہ ہو جاؤں میری قبر کو چھوڑ کے نہ جانا. لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے, ادھر باپ کا امتحان شروع ہوتا ہے, ادھر کدی ساری برادری روٹی کھا کے جاوے ہے, کوئی خالی نہ جاوے, میزبانہ دی طرف مرن والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے سارے روٹی کھا کے جائے. ابا فرماتے جو 4 گھنٹے بھوکے رہے ان کی روٹی کا تجھے خیال آ گیا, جو 70 سال کا حساب قبر میں دے رہا ہے تجھے اس باپ کا خیال کیوں نہیں آ رہا؟ اور میرے بچے 4 چفیرے بیٹھ جا, کھول لے قرآن, پکڑ لے ہاتھ میں تسبیح اور آنکھوں سے اتنا رو کے دکھا, اتنا رو آنکھوں سے کرے. بچہ
بچہ گھر میں رو رو کرتا ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اے میرے بچے خدا کو اتنا رو کے دکھا کہ اللہ کی رحمت کو میرے پہ جوش آ جائے۔ لیکن ہائے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، جنہیں پروٹھے کھلائے، مکھن کھلائے، جنہیں 4-4 ہزار کی جتیاں، 6-6 ہزار کی جرسیاں پہنائی، کتنا میں بد نصیب نکلا، میرے مرنے کے بعد میری قبر پر ایک مرتبہ بھی سورہ اخلاص نہ پڑھا۔ کل خانی ہے قرآن خانی۔ صدیقی صاحب آپ کا ٹائم چاہیے، الحمدللہ کھانے میں کیا کھائیں گے، ہم آپ کتنے 1000 روپیہ دیں گے، تشریف لے آؤ، ابا بخشوانا ہے۔ 4000 آدمی آ کے بیٹھ گئے، کسی نے سبحان اللہ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی باپ کے لیے اس دن کچھ پڑھ نہ سکا۔ کر جا میرے پیارے، جو کچھ دنیا کی زندگی کے اندر کرنا ہے، یہاں دے دے، وہاں لے لے، نہیں ملے تو مجھے پکڑ لینا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کر آمنہ کے لال کے پاس لے کے جاؤں گا۔ آپ نے میں قرآن پڑھ کے نہیں سنایا تھا، بل جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کے راستے میں 1-2 اللہ 10 دیتا ہے، یا تو میں نے 1 دیا مجھے واپس نہیں ملا، خدا پاک کی قسم، خدا کا وعدہ بھی سچا، مصطفیٰ کا وعدہ بھی سچا، قرآن کا وعدہ بھی سچا، فرمایا بندہ دے ایسے دوں گا، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع۔ یہ کر کے دانہ ڈال کے گیا، اس دانے کی بدولت میں نے 700 دانوں کو باہر نکال دیا۔ اے بندے، اگر زمین سے 1 کے بدلے 700 دے سکتا ہوں تو اپنے خزانوں سے 1 کے بدلے میں تجھے 10 کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ دوں گا میں تجھے۔ سیدہ رابعہ بصریہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، فقیر دروازے پر آیا، ایک خادمہ ایک آپ تھی، کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، 2 روٹیاں اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ اماں کہنے لگی 1 دے دیتی، آدھی ہم کھا لیتی۔ فرمایا جس کو دیا اس نے 1 کے بدلے 10 کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں کوئی دروازے پر آیا، اللہ اکبر، 20 روٹیاں خادمہ کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا۔ اماں کے ڈر گئی، اس نے کہا او ہو 2 روٹیاں پہلے اپنی نکال کے رکھو، 18 رکھو، کیا پتہ کوئی اور آئے تو 40 کے چکر میں 20 بھی نہ دے دے۔ اللہ اکبر، ماں رابعہ کے سامنے روٹی ہے کہ جلدی جلدی کھا لے، کوئی فقیر نہ ہوئے۔ آپ نے روٹیوں کو گننا شروع کر دیا، کہنے لگے 20 پوریاں نے کرنا نہ گننے دے، جب 20 نہیں 18 نکلی، کہا یہ لے جا، اس فقیر کو سائل کو بلا کے کہے یہ خیرات کسی اور کے گھر کی، میرے گھر کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شاید دینے والا رستہ بھول گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہا جب اس نے اپنے نبی کے ذریعے سٹامپ پیپر کروایا، ایگریمنٹ کروایا کہ 1 کے بدلے 10 دوں گا، بندہ وعدہ جھوٹا نہیں کر سکتا، خدا کیسے جھوٹا کر سکتا ہے؟ خادمہ کی چیخ نکلی، 2 روٹیاں نکال کے رکھ دی، کہا میرا اعتبار جھوٹا، میرے اللہ کا وعدہ سچا۔ قرض دار مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، قرضہ چڑھ گیا، اب تو سب سلام کرتے ہیں، اپنی حیثیت اپنی ویلیو اگر علاقے میں دیکھنی ہو تو 3 کام کر کے دیکھو، یا کسی کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھو، یا علاقہ چھوڑ کے دیکھو، یا اس سے قرضہ لے کے دیکھو، تمہیں تمہاری اوقات معلوم ہو جائے گی۔ بندے پہ جب قرضہ چڑھ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں قرض والے سے بچنا، خارش والے سے بچنا، لوگ ایسے شروع کر دیتے ہیں، بھائی بھی ساتھ نہیں دیتے، کتوں اتاریے، لے آسی کیوں کتوں اتاریے۔ یہ تو میرے عزیزو ہر بندہ پریشانی میں تنگ آمد بجنگ آمد پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا ہے، ہر حال میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تنگ آ گیا، اتنا تنگ آیا کہ گھر والے در والے سارے ناراض، خدا کے گھر کے کونے میں بیٹھ کے اتنا رویا کہ اللہ، ماں باپ نے، بہن بھائی کسی نے ترس نہ کھایا، تو میرے پہ ترس کھا لے، اللہ میں پھنس گیا، مجھے قرضے سے نکال دے، باہر جاؤں لوگ گریبان پکڑتے ہیں، گھر جاؤں دروازہ بجنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو جب رو کے دکھایا، اس کی رحمت والا دروازہ کھل گیا، اور اللہ اکبر، اس کے رونے پر اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ ایک مل آنر سامنے مسجد کے مکان میں رہتا تھا، روٹی کھا رہا تھا، لقمہ منہ میں لیا، لقمہ حلق کے اندر پھنس گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ڈکارے مارے، کہ لگا اوہ لقمہ پھنس گیا، 3-4 چکر لگاتا ہوں، چکر لگاتا گھر کے دروازے سے باہر نکلا اور پھر گلی میں آ گیا، اسی مسجد کے دروازے کے گلی کے دیوار کے پاس سے گزرا جہاں میرے عزیز و مقروض بیٹھا رو رہا تھا، اندر سے رونے کی آواز سنی، فوراً دل میں ہول پڑ گئے، ہائے کیا بات ہے، مسجد میں کون رو رہا ہے؟ جا کے مسجد میں میرے عزیز اس بندے کے پیچھے بیٹھ گیا، جب اس نے اپنا دکھڑا سنایا، خدا کو رو کے دکھایا، تو اس نے کندھے
کندھے پہ ہاتھ رکھا، انہیں سمجھ اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیج دیا، بتا کیا چاہتا ہے؟ کہ میرے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا کیسے اتاروں؟ اس نے کہا لے بھائی یہ میرا فون نمبر لے لے، اللہ اکبر، کل اسی جگہ اس دروازے پر آ جانا، اس دروازے پر آ جانا، تیرا سارا قرضہ میں اتار دوں گا۔ اور اب تو اپنے آنسو صاف کر، مجھے روتا دکھایا، ہنس کے دکھا۔ جب وہ ہنسنے لگا تو اپنی جیب میں سے اپنے مل کا، اپنی فیکٹری کا وزٹنگ کارڈ نکالا کہ یہ رکھ لے، جب بھی تجھے کبھی ضرورت پڑے تو اس فتح پر آ جانا۔ اس نے دیکھا، جلدی سے اس کی طرف سے رخ موڑ کر دوبارہ محراب کی طرف ہو گیا اور اس کا کارڈ اٹھا کے اس کی جیب میں ڈال دیا، جھولی میں۔ کہ خبردار اپنا پتہ نہ بتا، اگر تیرے پتے کی پہچان ہو گئی تو اس کا پتہ بھول جاؤں گا جس نے روٹی کو کھاتے ہوئے اٹھا کے تجھے میرے پاس بھیج دیا ہے۔ ایسا اللہ سے تعلق بنا، تیری آنکھ کا آنسو تیرے رخسار پہ نہ آئے، وہ مدد کے لیے پہلے آ جائے۔ میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ابھی پچھلے دنوں 2 مہینے پہلے مجھے لوگ پکڑ کے کہنے لگے حضرت جی آؤ آپ کو ایک اللہ والے سے ملاتے ہیں، شیخ عبداللہ ناصر سے۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے خاندان سے ہیں۔ 98 سال ان کی عمر تھی۔ سن 1939 کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی اجازت دی تھی، 39، بہت بزرگ۔ حضرت مدنی نے، شیخ زکریا نے، حضرت لاہوری نے 1952 کے اندر اجازت دی۔ 2 مرتبہ مولانا یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر قرآن پڑھی، بہت اللہ والے تھے، یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دنیا نے تعارف کرایا کہ یہ کون ہے؟ کہ اللہ اکبر، صرف زمزم پیتا ہے اور روزانہ 50 سے 55 طواف کرتا ہے، یہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرا تعارف کرایا، یہ عبد الحنان ہے، پاکستان کا بہت مشہور خطیب ہے، پیر طریقت رہبر شریعت ہے، اس کی آواز میں اللہ نے وہ رکھا، یوں فلانا کیا۔ اللہ والے بیٹھے تھے، اپنا ننھا سا یوں کر کے ہاتھ اٹھایا، کہنے لگے ہوں گے، ہمیں کیا لینا دینا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا یہ دیکھو اصلاح ہوئی ہے اللہ کے گھر میں۔ میں نے کہا واقعی اللہ تیرے دربار میں آج اس طرح کہہ دیا، کل اگر تو کہہ دے ہوگا، مجھے کیا لینا دینا۔ اللہ اکبر، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا اللہ اکبر، دنیا نے تمہارا تعارف کرایا دنیا سے کہ یوں 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 ہے، بتاؤ اللہ سے تیری کتنی الیک سلیک ہے، اللہ سے تیرا کتنا تعلق ہے؟ جہاں سب کچھ چھوڑ کے جانا، وہاں اتنا تعلق جس کے پاس جانا ہے، بتاؤ اس سے بھی تعلق بنایا کہ نہیں بنایا ہے؟ قبر میں جس کے پاس رہنا اس سے تیرا تعلق، میدان محشر میں جس کی عدالت میں جس کے سامنے کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دینے اس سے تیرا تعلق، اور جس کی ہاں پر جنت میں جائے گا، جس کی نا پر جہنم میں جائے گا، بتا اس اللہ سے تو نے کتنا تعلق بنا رکھا۔ اصلاح ہم تو کوشش کرتے ہیں کسی چھوٹے بڑے کے پاس بیٹھے کوئی زبان سے ایسا موتی نکلے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے مولانا سارا دن لوگوں کے لیے روتے ہو کہ اللہ کی مخلوق توبہ کر لے، ہدایت پہ آ جائے، لوگ نمازی بن جائیں، عورتیں پردے دار ہو جائیں، اپنے لیے بھی کچھ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا سارا اپنے تو کرنا نہ ہے تو مخلوق کے لیے کر رہے ہو، اپنے لیے کیا؟ میں نے کہا بتاؤ۔ فرمانے لگے بتاؤ ان تقریروں سے ہٹ کر روزانہ کتنا قرآن پاک پڑھتے ہو؟ مولانا تہجد کی نماز میں آپ کا کیا عمل ہے؟ روزانہ کتنے نوافل پڑھتے ہو؟ کتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہو؟ کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ میں خاموش ہو گیا کہ مولانا کچھ اپنی بھی فکر کر لو، جس طرح انہوں نے قبر میں جانا ہے تو آپ نے بھی قبر کے اندر جانا ہے۔ بس آج کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، اللہ نے مجھے یہاں بھیج دیا، میرے مقدر کی چائے کھانا پینا یا مقدر تھا۔ میرے عزیزو بس میں آپ کے پاس ایک دعوت فکر لے کے آیا ہوں۔ اللہ تمہیں کروڑوں عطا فرمائے، میں تمہارے سے کروڑ نہیں مانگتا۔ اللہ تمہیں ہزاروں لاکھوں عطا فرمائے، میں لاکھوں ہزاروں نہیں مانگتا۔ میں تو کہتا ہوں 1 روپے میں سے 12 آنے اپنے بچوں کو دے دو اور 1 آنا اپنے ساتھ 4 آنے لے کے قبر میں چلے جاؤ۔ 12 آنے میرے عزیزو بچے کھائیں گے، موجے یہ کریں گے، 12 آنے کا تجھے حساب دینا پڑے گا، اور 4 آنے جو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا اللہ کے رستے میں دے کے چلا گیا، انشاءاللہ اس 4 آنے کی برکت سے 12 آنوں کا بھی حساب اللہ نہیں لے گا۔ میرے عزیزو جا رہنا کوئی نہیں، 50 سال 60 سال 70 سال رہنا ہے، اس کمرے کو دیکھ کر کہتا یار میرا بھی ایسا کمرہ ہوئے، پنکھا اس کمرے میں، بلب اس کمرے میں، فانوس اس کمرے میں، اے سی اس کمرے میں، قلیل سیلنگ فین اس کمرے میں، اٹیچ باتھ روم اس کمرے میں، ٹھنڈے پانی کا انتظام گرم کا اس کمرے میں،
میں، ماربل اس کمرے میں، مساری اس کمرے میں، میرے عزیزو صوفہ اس کمرے میں، پوشن اس کمرے کے اندر، چادریں اعلیٰ سے اعلیٰ، پانی پینے کا نظام، کھانا کھانے کا نظام اس کمرے میں اعلیٰ، جہاں 70 سال رہنا ہے وہ اتنا اعلیٰ، جہاں ساری زندگی قیامت تک رہنا ہے۔ بتاؤ اس گھر کے بارے میں کوئی سوچا؟ یہ سارے کے سارے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کے گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھاؤ۔ بتاؤ ابے کی قبر، بھائی کی قبر، بیل کی قبر کے بارے میں خیال آیا؟ وہ مٹی کے ڈھیر میں خود چھوڑ کے آئے تھے، سنی سنائی بات نہیں چھوڑ کے آئے تھے، کروٹ بدلنے کی جگہ بھی نہیں چھوڑی تھی، قبر کی کفل کی تنیاں بھی باندھ رکھی تھی، نہ جگ رکھا نہ گلاس رکھا۔ بتاؤ پانی کی پیاس لگتی ہوگی تو کیا کرتا ہوگا؟ گھر کے اندر میرے عزیزو درخت کے اوپر جانور بیٹھے تو گلیر رکھ رکھی ہے، چور گھر کے اندر آ جائے بندوق رکھ رکھی ہے، قبر میں اس قبر سے کونے سے اس کونے سے سانپ بچھو نکلیں گے، اس کے لیے کیا حفاظتی تدابیر ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ ایسا کام کر جا، کسی ماں باپ اپنے ماں باپ پہ خرچ کر دے، دادا دادی پہ، نانا نانی پہ خرچ کر دے، یتیموں پہ خرچ کر دے، رشتہ داروں پہ خرچ کر دے، غریبوں میں خرچ کر دے، یتیموں پہ کر دے، اللہ کے راستے میں دے دے۔ یہ وہ بینک ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، جہاں آج 10 روپے جمع کرائے گا اس بینک سے ملے گا، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یا گن گن کے دے گا۔ وہاں میرے عزیزو وہ کیلکولیٹر کوئی نہیں جو وہاں کا لینا وہاں کا گننا لکھ سکے یا برداشت کر سکے۔ میرے پیاروں، میں آپ کو فداوت فکر دینے آیا ہوں۔ اس وقت اللہ کی قسم میں مدرسوں کی نمائندگی کرتا ہوں، ہر جگہ پھرتا ہوں، اس وقت حال اتنا گھر کا حال برا نہیں جتنا مدرسوں کے حالوں پہ پریشانی آئی ہوئی ہے۔ 25 30 لاکھ روپے میرے عزیزو، ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے جہاں تقریباً 200-250 بچیوں کی دوپٹہ پوشی اور دستار بندی، فقیر نے دوپٹہ پوشی تو عورت نے دستار بندی میں نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ کہنے لگے مولانا آپ کو کیا بتلائیں، 3 مہینوں کے اندر پتہ نہیں 14 لاکھ کتنے لاکھ 25 لاکھ ہم بل دے چکے، ہمارے پاس آگے آٹے کے پیسے نہیں۔ کل ایک جگہ بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا گندم ختم ہو گئی، ادھار 4 لاکھ سبزی والے کا، 6 لاکھ چکی والے کا دینا، کہاں سے پیسے لے کے آئے؟ اللہ نے اگر آپ کو 4 جیبیں دی، ایک جیب اللہ کو دے دو، 3 خود رکھو، ایک یہ جیب 2 سائڈوں کی 3، ایک شلوار میں ایک بنیان میں، کہاں تک اس پیسے کو چھپاؤ گے؟ جتنا بھی پیسہ چھپاؤ خدا کی قسم یہ تمہیں دھوکہ دے کے جائے گا، یا تو تمہارے ہوتے ہوئے ایسی بیماری لگ جائے گی، یہ پیسہ خود بخود تمہارے ہاتھوں سے نکلے گا، ورنہ مرنے کی دیر ہے، آخری سانس ابھی روح آسمانوں پہ پانی نہیں پہنچے گی، بچے تیرے جیبوں سے پیسہ نکال کے ادھر ہو جائیں گے۔ کوشش کر سارا دے جا، بیوی کو بھی دے، بچوں کو بھی دے، بہنوں کو بھی دے، بیٹیوں کو، لیکن آج قرآن پڑھنے والوں پہ خرچ کر دے، قبر میں تو چلا جا، مرنے کے بعد گھر سے نام کی تختی بھی اتر جائے گی، تیرے نام کے ساتھ تیرے بچوں کا نام بھی کئی مرتبہ علیحدہ ہو جائے گا، تیرے پوترے تیرے دوترے پوچھا جائے گا تو ڈاڈے کو ساڑنا ہے کیا نام تیرے نانے کا، اس کے دکھائے گا، ابو کو پوچھ کے دسنا۔ اور میرے عزیزو ان بچوں پہ خرچ کر دو، سردی کا موسم ہے، کسی کی رضائی پر، کسی کی تلائی پر، کسی کے کپڑوں پر، کسی کے بھانڈے پر، کسی کی روٹی سالن پر خرچ کر کے تو چلا جا، رب اکبر کی قسم ہے کھائے گا زمین کے اوپر اور اجر زمین کے نیچے قیامت کی صبح تک ملتا رہے گا۔ اگر یہ زمین پہ ہنس کے دکھائے گا اللہ تجھے قبر کی ہنسیاں عطا فرمائے گا۔ پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے سارے، اور میرے عزیزو الیکشن آ رہا